نئے سال کا جشن منانا یہ مشرکوں سے آیا ہے، نئے سال کا جشن منانا یہ کافروں سے ہمارے درمیان آیا ہے، نئے سال کا جشن منانا یہ اللہ کے باغیوں کا کام ہے، یہ نافرمانوں کا کام ہے، یہ اللہ کے ظالموں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ اب یہ بات جاننے کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود، جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور کی جامع مسجد کے منبر رسول سے یہ بات سننے کے باوجود اگر کوئی نوجوان، کوئی مسلمان اگر نئے سال کا جشن منانے، نئے سال کی مناسبت سے محفلوں میں، پارٹیوں میں، ڈانس کلبوں میں اگر وہ شرکت کرنے کی جرأت کرتا ہے، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں ایسا انسان اللہ کا باغی ہے، ایسا انسان شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یقیناً یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مادر علمی جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور کی جامع مسجد میں پہلی دفعہ خطبہ دینے کا موقع ملا۔ اس مناسبت سے بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھے سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ عیسوی سال 2022 کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ 2023 میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ حالات کی مناسبت سے جس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ عنوان ہے نیا سال، خرافات اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس عنوان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیا سال کیا ہے، نئے سال کا جشن منانے کی اس کی تاریخ کیا ہے۔ دوسری چیز، نئے سال کے موقع پر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ عالمی پیمانے پر جو خرافات، جو برائیاں انجام دی جاتی ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اس ٹاپک کا جو آخری اور جو اہم شق ہے وہ یہ کہ اس مناسبت سے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر ایک قوم پائی جاتی ہے جسے ہم اور آپ عیسائی کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائی کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے۔ 25 دسمبر کو عالمی پیمانے پر ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے ہم اور آپ بلکہ دنیا اسے کرسمس کے نام سے جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں کرسمس کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہوں۔ میں یہاں نئے سال کی مناسبت یہاں سے جڑنا چاہوں گا۔ عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جشن مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ 25 دسمبر کو آیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن حکیم کے اشارات، قرآن حکیم کی کنایات ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ میں سیلف اسٹڈی، سیلف ریسرچ، ذاتی مطالعہ اور ذاتی تحقیق سے یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 25 دسمبر 25 دسمبر از ناٹ دا برتھ ڈے آف عیسیٰ علیہ السلام. 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. یہ پورے دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کا جشن مناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر 25 دسمبر کو ہوئی مان لیا جائے تو نئے سال کی شروعات بھی وہیں سے ہونی چاہیے. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، 1 جنوری کو ان کا ختنہ ہوا، اور اسی لیے 1 جنوری کو ہم جشن مناتے ہیں. 1 جنوری سے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر میں آپ کو تاریخ کا ایک سفر آپ کو کراؤں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ نئے سال کا جشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے ہی سے دنیا کے اندر منایا جاتا تھا، اور اس وقت اس کا نام نیا سال نہیں تھا، بلکہ روم وغیرہ کے جو بادشاہ تھے، روم کے جو باشندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ان کا ایک دیوتا تھا جس کا نام جینس تھا، اور اسی جینس سے مل کر کے یہ جنوری کا نام بنا ہے. رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جینس کی پوجا پاٹ، اس کی عبادت ایک نئی شروعات ہے، اور بعد میں چل کر کے جینس کی عبادت کے پہلے دن کو جینس کے نام پر جنوری کا نام دیا گیا، اور اسی کی مناسبت سے 1 جنوری کو جشن منانے کا رواج پایا. تو نئے سال کی یہ تاریخ ہے. خلاصے کے طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نئے سال کا جشن منانا یہ مشرکوں سے آیا ہے. نئے سال کا جشن منانا یہ کافروں سے ہمارے درمیان آیا ہے. نئے سال کا جشن منانا یہ اللہ کے باغیوں کا کام ہے، یہ نافرمانوں کا کام ہے، یہ اللہ کے ظالموں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. اب یہ بات جاننے کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود، جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور کی جامع مسجد کے منبر رسول سے یہ بات سننے کے باوجود اگر کوئی نوجوان، کوئی مسلمان اگر نئے سال کا جشن منانے، نئے سال کی مناسبت سے محفلوں میں، پارٹیوں میں، ڈانس کلبوں میں اگر وہ شرکت کرنے کی جرات کرتا ہے، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں ایسا انسان اللہ کا باغی ہے، ایسا انسان اللہ کا باغی ہے، اللہ سے دشمنی کرنے والا ہے. سامعین کرام، یہ نئے سال کی مناسبت سے چند باتیں تھیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو، تمہاری موت بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تمہاری زندگی کے گردش و ایام، تمہاری زندگی کے روز و شب قرآن و حدیث کے موافق ہونے چاہیے. تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارا کھانا پینا، تمہاری زندگی کی تمام چیزیں قرآن و سنت کے موافق ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو شیطان کے راستے کی اتباع مت کرو، شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کی بات کہی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا شیطان کے راستے کی اتباع مت کرو. بھئی شیطان کا راستہ کیا ہے؟ شیطان کی راہ کیا ہے؟ جھوٹ کا راستہ شیطان کا، غیبت کا راستہ شیطان کا، بے حیائی کا راستہ شیطان کا،
شراب نوشی کا راستہ شیطان کا، جوے کا راستہ شیطان کا، معصیت کا راستہ شیطان کا، نمازوں کو ترک کرنے کا راستہ شیطان کا، اللہ سے بغاوت کرنے کا راستہ شیطان کا، کمزوروں پر ظلم ڈھانے کا راستہ شیطان کا، من جملہ تمام قسم کی معصیات، تمام قسم کے گناہ جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، جو اللہ کے قرآن و سنت کے جو خلاف ہیں، وہ تمام راستے شیطان کے ہیں۔ آج 30 تاریخ ہے، کل 31 دسمبر، آپ دیکھیں گے غیروں کی بات نہیں ہے، غیروں سے شکوہ شکایت نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلم نوجوان جس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے بھائی ایسا کون سا جرم ہے، ایسا کون سا گناہ ہے، ایسی کون سی معصیت ہے جو 31 دسمبر کو انجام نہیں دی جاتی ہیں۔ 31 دسمبر کو بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، بے حیائی کا جنازہ، شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ بھئی ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے ہمیں شرم و حیا کا درس دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بے حیائی نہیں سکھلائی ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے نبی نے مکہ کے اندر 53 سال گزارنے کے بعد جب مدینہ آپ سفر کرتے ہیں، مدینہ آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو آپ نے صحابہ کرام کو شرم و حیا کا ایسا پاٹھ پڑھایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا ایسا لبادہ اوڑھتے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ بھئی ہمارے نبی نے ہمیں شرم و حیا کا درس دیا ہے۔ 31 دسمبر کو میں صاف الفاظ میں کہنا چاہوں، جی ایف اور بی ایف لڑکیوں کا اختلاط ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے ایک دوسرے سے مل کر کے رات بھر پارٹی شارٹی چلتی ہے، شراب کا دور ہوتا ہے، ناچ گانے کا دور ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ۔ اے میرے صحابہ اس دنیا کے اندر ایسے بھی امتیں جنم لیں گی، ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال سمجھیں گے، جو ناچ گانے کو حلال سمجھیں گے، ایسے بھی لوگ، ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے جو ناچ گانے کو حلال سمجھیں گے، ڈانس کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جو پیشین گوئیاں آپ نے کی تھی، آج 2022 میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ 31 دسمبر کو زناکاری کھلے طور پر ہوتی ہے، جس پر قدغن لگاتے ہیں قرآن حکیم نے لا تقربوا الزنا کہا تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، اے میرے صحابہ جب کسی سماج میں، جب کسی قوم کے اندر زناکاری عام ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر سود خوری عام ہو جائے، اے میرے صحابہ فقد احلوا عذاب اللہ، تو گویا کہ اس قوم نے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال سمجھ لیا ہے۔ سامعین کرام، خلاصے کے طور پر کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنم لے کر کے جن برائیوں پر آپ نے قدغن لگایا تھا، جن برائیوں کا آپ نے سد باب کیا تھا، جن برائیوں کو آپ نے اپنی 63 سال زندگی کے اندر رہ کر کے جن برائیوں کو آپ نے ختم کیا تھا، ہمارے نبی نے 63 سالہ زندگی کے اندر رہ کر کے جن برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ نے لوگوں کے طعنے سہے، گالیاں سنی، آپ کو جادوگر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جن برائیوں کو آپ نے ختم کرنے کا جب بیڑا اٹھایا تو صحابہ کرام کی ان جماعت کے گردن کاٹے گئے، ان کے خون بہائے گئے، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہمارے نبی نے جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جنم لیا تھا، آج امت مسلمہ کے نوجوان، آج قرآن و سنت کے ماننے والے آج وہی سارے کام کر رہے ہیں، آج وہی ساری برائیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایسے موقع پر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں۔ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری، ایسے موقع پر ہماری سب سے
پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم برائی کا دفاع کریں۔ قرآن حکیم کہتا ہے اے مسلمانوں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں اس دنیا کے اندر یہودی بھی بستے ہیں، اس دنیا کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بدھسٹ بھی رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر جین مت کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہندو مت کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے تو تم ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں ہے۔ اور جب سب سے بہترین امت ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارے سماج کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، لوگ گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائی کا خاتمہ کرو، برائی کو روکو، اور برائی کو روکنے کا اصول اور ضابطہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم برائی دیکھتے ہو، برائی تمہارے سامنے ہو رہی ہے، تم اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تم زبان سے اس کو روکو، زبان سے روک نہیں سکتے ہو تو دل کے اندر اسے برا جانو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلم نوجوان جو نئے سال کا جشن منانے یا اس طرح کی اور دیگر برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ جہاں تک ہو سکے آپ گاؤں لیول پر نہیں تو خاندان لیول پر نہیں تو کم سے کم اپنے گھرانے کے لیول پر آپ اپنے نوجوانوں کو روکیے، ان کو سمجھائیے، ان کو منع کیجیے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، یہ سال ہم سے 2022 ختم ہوا، ہم ایک نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مزید زندگی تو نے عطا کی، ایک اور نیا سال تو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مزید عبادت کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی تو نے مزید ہمیں اور مواقع عطا کر دیے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ کو شکریہ ادا کیجیے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم میرے انعامات کی قدر کرو گے، میرے انعامات پر تم شکر بجا لاؤ گے، میں تم کو اور زیادہ دوں گا، میں تم کو اور عطا کروں گا۔ آپ اٹھائے موسوعۃ التفسیر بالمعثور، اگر آپ اٹھائیں گے اس کے اندر ایک قول آپ کو ملے گا، غالباً سفیان ثوری کا ہے، کہتے ہیں کہ اے لوگو اذا انعم اللہ علیکم بنعمہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، واحببتم بقاءہا، اور تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت تمہارے درمیان مزید باقی رہے، دیر پا رہے، فالشکر فعلیکم بالشکر، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام تزکیہ نفس۔ سامعین کرام یہ سال ختم ہوا، ہر شخص جانتا ہے کہ 2022 میں اس نے کیا گل کھلائے ہیں، کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ ایسے موقع پر آپ تنہائی میں بیٹھیے، غور کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج موقع ہے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ اللہ سال 2022 جیسا بھی رہا، ہم نے نمازیں بہت چھوڑی ہیں، جھوٹ بہت بولے ہیں، غیبت بہت کیے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ کے کام نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام یہ کرنا، چوتھا کام کہ آخرت کی فکر کیجیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند ایام گزارنے کے بعد
ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، قبر میں دفن ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشگی ہوگی۔ اس مناسبت سے ہمیں چاہیے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، نیکی کے کام کریں۔ کیا پتہ اگلا نمبر ہمارا ہی ہو، کیا پتہ نئے سال میں، نئے سال کی شروعات میں اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آخرت کی تیاری کیجئے۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ آخرت کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اور بہت اہم کام، وہ یہ کہ منصوبہ بندی، پلاننگ۔ 2022 ہم نے کیسے بھی گزارا، لیکن 2023 میں انشاءاللہ پلاننگ کے تحت ہم کام کریں گے۔ اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ طالب علم ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروباری ہیں، جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ بھائی اسلام نے ہمیں اور آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھایا ہے۔ ہمارے دین نے بے ڈھنگی طور پر زندگی بسر کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سورہ زاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہوگی، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کے ذریعے ایک مسئلہ، ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ پلاننگ کے تحت ایک طالب علم اگر اس کی زندگی کا کوئی گول نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، آپ مدرسے میں ڈال دیں، ہائی سے ہائی کوالٹی بہترین اس کی ایجوکیشن ہو، لیکن گول نہیں ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، میرے بھائی اور دوستو، اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور معاف کیجئے گا، ہم اور آپ اس وقت سال 2022 میں جی رہے ہیں۔ سال 2022 میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں، مسلم نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، اگر سال 2022 میں تم سانس لے رہے ہو تو تم سانس اس لیے نہیں لے رہے ہو کہ تم سوشل میڈیا پہ اپنے اوقات کو برباد کرو۔ اے مسلم نوجوانوں، اگر 2022 میں تم سانس لے رہے ہو تو تم اس لیے زندہ نہیں ہو کہ تم فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اپنے اوقات کو ضائع کرو۔ آج سال 2022 میں اگر مسلم قوم زندہ ہے، مسلم قوم کے بچے اگر زندہ ہیں، تو یہ سوشل میڈیا اور لایانی چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے تقریباً 75 ایئرس گزر گئے، 75 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ معاف کیجئے گا، 75 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، 75 سال پہلے ہم جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم انگریزوں کے غلام تھے، لیکن 75 سال کے بعد آج فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، مائنڈ کے اعتبار سے آج ہم پھر بھی انگریزوں ہی کے غلام ہیں۔ آج بھی ہم غلامی کر رہے ہیں ذہنی اعتبار سے۔ اور اس کی واضح مثال آپ کو دوں، ایک سمپل سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور، یہ مثال دے کر کے بعد ختم کروں گا میں۔ آپ کے جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور ہے، اس جامعہ کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، نبی کی سنتیں بتلائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی سیرت پر تذکرہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے ذہن و دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہی کے پڑھنے والے، اور صرف یہی کی بات نہیں ہے، پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لے لیں، انہی جامعات کے پڑھنے والے 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد
جب سالانہ چھٹی ہوتی ہے مدرسوں سے نکلتے ہیں سب سے پہلے اپنے سر کی ٹوپی پھینکتے ہیں، اپنے جسم سے کرتا پھینکتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں، نائی کی دکان پر جا کر کے کفار کی غیروں کی تہذیب ان کے طور طریقے کے مطابق ہیئر اسٹائل کرواتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی فکری طور پر غلامی ہے۔ ہم پڑھتے تو قرآن ہیں، پڑھتے تو حدیثیں ہیں، لیکن نبی کی سنتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم پڑھتے تو قرآن و حدیث ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آج یہ فکری طور پر غلام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، منصوبہ بندی کے ساتھ اگر امت مسلمہ نے کام کیا ہوتا تو 75 سال پہلے، اور جب شروع اسلام میں ہم آسمان میں ستاروں کے ساتھ ہم نے فیس ٹو فیس بات کیا تھا، آسمان میں ستاروں سے ہم نے گفتگو کیا تھا، آسمان میں ستاروں کے طریقے سے ہم چمکا کرتے تھے، لیکن معاف کیجیے گا آج زمین بوس ہو کے آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر پلاننگ، بغیر منصوبہ بندی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری دوسری قومیں، دوسری سماجیں، ان کے پاس 200 سال کی پلاننگ ہے، 400 سال کی پلاننگ ہے، لیکن امت مسلمہ کے پاس ہفتے بھر کی پلاننگ نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ نئے سال اس کے خرافات اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ آخر میں فیض احمد لدھیانوی کے ان اشعار کے ذریعے سے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔